السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہے مارچ 1969 کی، جب جنرل یحییٰ خان نے جنرل ایوب خان کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ اب جنرل یحییٰ خان ایک ہی وقت میں پاکستان کے صدر، پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن چکے تھے۔ وہ ایوب کے زوال کے جو اسباب تھے ان کو جان چکے تھے، اس لیے انہوں نے کسی بھی سیاسی جماعت سے بڑی لڑائی لینے کی کوئی کوشش نہیں کی، اور جو ایوب کے دور میں جو متنازع آئین تھا اس کو بھی ختم کر دیا، اور جو سیاسی جماعتیں تھیں ان پہ پابندی تھی اس پابندی کو بھی ختم کر دی۔ انہوں نے دسمبر 1970 میں عام انتخابات بھی کرائے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے شفاف انتخابات میں مانے جاتے ہیں۔ گویا یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے شفاف انتخابات تھے، لیکن ان انتخابات کا جو نتیجہ تھا وہ بہت خوفناک برآمد ہوا۔ مشرقی پاکستان سے شیخ مجیب الرحمان نے کلین سویپ کیا اور انہوں نے 160 سیٹیں جیتی، لیکن ان کی جماعت نے مغربی پاکستان میں ایک سیٹ بھی نہیں جیتی، اور مغربی پاکستان میں بھٹو نے 81 سیٹیں جیتی، جبکہ بھٹو نے مشرقی پاکستان میں ایک سیٹ بھی نہیں جیتی۔ ان انتخابات کے بعد پاکستان واضح طور پہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ پورا جو مشرقی پاکستان تھا، جو آج بنگلہ دیش ہے، وہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ کھڑا تھا، اور آئینی طور پہ بھی شیخ مجیب الرحمان جو تھے پاکستان کے نئے حکمران تھے۔ جنرل یحییٰ کی اب یہ آئینی ذمہ داری تھی کہ وہ جو اقتدار ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کے ہینڈ اوور کر دیں۔ اس مقصد کے لیے 1 فروری 1971 میں ڈھاکہ میں جنرل یحییٰ نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا۔ یہ ایک تاریخی موقع تھا کہ پاکستان کو مشرقی پاکستان سے قیادت ملنے والی تھی، لیکن اس تاریخی موقع پہ جو بھٹو تھے انہوں نے اس جو اجلاس تھا اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ نہ صرف انہوں نے شرکت سے انکار کیا بلکہ اپنے جو نمائندے تھے ان کو بھی بولا کہ اگر کوئی بھی اجلاس میں گیا تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے۔ بھٹو کو شیخ مجیب الرحمان کے جو نکات تھے ان پہ اعتراضات تھے۔ بھٹو یہ سمجھتے تھے کہ جس شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات ہیں وہ پاکستان سے علیحدگی کے نکات ہیں، لیکن پھر بھی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھٹو کو اپنے اعتراضات کے باوجود اس اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے تھی اور اس اجلاس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جنرل یحییٰ پہ دباؤ ڈالنا سٹارٹ کر دیا کہ وہ اس اجلاس کو ملتوی کر دیں، اور ایسا ہی ہوا۔ جنرل یحییٰ نے بھٹو کے دباؤ میں آ کے اس اجلاس کو ملتوی کر دیا۔ اجلاس کا ملتوی ہونا تھا کہ مشرقی پاکستان میں تو جیسے آگ لگ گئی۔ بنگالی سمجھ چکے تھے کہ جو مغربی پاکستان کی اشرافیہ ہے وہ ہمیں اقتدار کسی صورت دینے والی نہیں ہے۔ مشرقی پاکستان میں سول نافرمانی کی تحریک چل پڑی، اور بھارت دوسری سائڈ پہ جو موقع کی تاڑ میں بیٹھا تھا پہلے سے ہی، بھارت نے مسلح گروہ جو مکتی بانی تھا اس کے ذریعے پاکستان آرمی اور پاکستان کے حامیوں پہ اٹیک سٹارٹ کر دیے۔ یہ پاکستان بچانے کا آخری موقع تھا۔ اس موقع پہ بھی اگر اجلاس بلا کے جو اقتدار تھا وہ الیکشن جیتنے والے کے حوالے کر دیا جاتا تو شاید پاکستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی، لیکن اب یہ اتنا آسان بھی نہیں رہا تھا۔ لیکن جنرل یحییٰ نے اقتدار منتقل کرنے کا یہ آخری موقع بھی گوا دیا اور فوجی ایکشن سٹارٹ کروا دیا اس بغاوت کے خلاف۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس وقت کی سب بڑی جماعتیں اور بھٹو سمیت سب اس فوجی ایکشن کے حق میں تھے، اور پاکستان آرمی نے اس بغاوت کو 9 مہینے کے اندر کچل دیا۔ لیکن بغاوت ختم ہونے کے بعد بھی جو نفرت کا پانی تھا وہ سروں سے بہت زیادہ اوپر جا چکا تھا۔ دوسری طرف بھارت نے جب اپنی سازش ناکام ہوتے ہوئے دیکھی تو اس نے مشرقی پاکستان کا بارڈر کراس کر کے اٹیک سٹارٹ کر دیا۔ فوج چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئی۔ بھارت پوری سپلائی لائن کے ساتھ اس نے پاکستان آرمی کو 1000 میل دور تھی جو اپنے ملک سے، اور جغرافیہ بھی ہمارے خلاف تھا، تو بھارت نے پوری سپلائی لائن کے ساتھ پاک فوج کو گھیرے میں لے لیا۔ دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ جو مشرقی پاکستان کی جو سپلائی لائن تھی وہ کٹ چکی تھی، اور مشرقی پاکستان کی جو زمین تھی وہ بیگانی ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود پاکستان آرمی کے جوان تھے وہ بہت بہادری سے لڑے، اور ہزاروں نوجوان شہید ہو گئے آرمی کے۔ لیکن یہ جنگ جو تھی یہ ایک ہاری ہوئی جنگ تھی۔ اس جنگ کو طول تو دیا جا سکتا تھا، لیکن اس جنگ کو جیتا کبھی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے بعد 90,000 جو پاکستان آرمی کے لوگ تھے وہ بھارت کے قیدی بن گئے، اور ملک 2 ٹکڑے ہو چکا تھا۔ اب مشرقی اور مغربی پاکستان کے بجائے صرف پاکستان اور بنگلہ دیش رہ چکے تھے۔ گویا ملک ٹوٹنے کے پیچھے کوئی ایک عوامل نہیں ہوتا، اس کے پیچھے سینکڑوں عوامل ہوتے ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے وہ عوامل جو تھے وہ بن رہے تھے۔ لیکن اگر یہ دیکھنا ہو کہ آخری وقت میں وہ کون ایک شخص تھا
جو ملک کو ٹوٹنے سے بچا سکتا تھا تو وہ یحییٰ خان تھا۔ اگر یحییٰ خان اقتدار ٹائم سے شیخ مجیب الرحمان کو منتقل کر دیتے تو شاید آج پاکستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کو توڑنے کے پیچھے صرف ایک شخص یحییٰ خان تھے، اس کے پیچھے بہت زیادہ عوامل تھے۔ ترکی پاکستان کے بعد جنرل یحییٰ کا جو اقتدار تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور انہوں نے ایک کاغذ کی تحریر کے ذریعے جو اقتدار تھا وہ بھٹو کو منتقل کر دیا۔ اب بھٹو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور دستور ساز اسمبلی کے سربراہ بن چکے تھے۔ اقتدار سنبھالتے ہی جنرل یحییٰ خان کو نظر بند کر دیا اور اب جنرل یحییٰ خان نے اپنی باقی کی زندگی نظر بندی میں گزاری اور بھٹو کی پھانسی کے 1 سال بعد سقوط ڈھاکہ کا یہ اہم کردار انتقال کر گیا۔ ادھر دوسری سائڈ بنگلہ دیش میں ایک کے بعد ایک فوجی بغاوت نے جنم لیا، یہاں تک کہ جو شیخ مجیب الرحمان تھے ان کے گھر میں کچھ آرمی کے آفیسرز نے گھس کے ان کو قتل کر دیا۔ یوں صرف 10 سال کے اندر سقوط ڈھاکہ کے جو 3 اہم کردار تھے جنرل یحییٰ خان، بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان، وہ موت کی وادیوں میں جا کے سو گئے۔ پاکستان میں اس سانحے کی وجوہات کو جاننے کے لیے ایک کمیشن بنا دیا گیا اور اس کمیشن کے جو سربراہ تھے وہ بنگال سے تعلق رکھنے والے چیف جسٹس حمود الرحمان تھے۔ اس کمیشن نے سقوط ڈھاکہ پہ کمپلیٹ رپورٹ لکھی اور ذمہ داروں کا تعین بھی کیا اور سقوط ڈھاکہ کے جو عوامل تھے ان کا بھی تعین کر کے یہ رپورٹ بھٹو کے دور میں کمپلیٹ ہو چکی تھی، لیکن کچھ مصلحتوں کی وجہ سے اس رپورٹ کو کبھی بھی پبلش نہیں کیا گیا۔ اس کے کچھ حصے انڈیا میں تو شائع ہوئے لیکن پاکستان میں کبھی بھی اس رپورٹ کو پبلک نہیں کیا گیا۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان کو توڑنے کا ذمہ دار کون تھا؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم سے پہنچ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔